شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام ابن ابی حاتم حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے رسول خدا کے پیارے صحابی، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کی کرسی ہاتھی کے دانتوں سے تیار کی ہوئی تھی، وہ یاقوت، زبرجد اور لولو سے بنی تھی۔ اس کرسی کے ارد گرد سونے کی کھجور کے درخت بنائے گئے تھے، ان کی شاخیں موتیوں سے معمور تھیں۔ دائیں جانب صوبت جت نور اور بائیں طرف سونے کے گدے بنے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان کے تخت پر جو کرسی تھی اس کے دائیں جانب سونے کے صنوبر کے 2 درخت لگائے گئے تھے۔ کرسی کے بائیں طرف سونے کے 2 شیر بنے ہوئے تھے، ان شیروں کے سروں پر زبر جد کے 2 ستون بنے ہوئے تھے۔ کرسی کے دائیں اور بائیں طرف انگور کی سنہری بیلیں لگی ہوئی تھیں، ان انگور کی سنہری بیلوں کی مدد سے کرسی پر سایہ کیا ہوا تھا، ان کی شاخیں بھی لال موتیوں سے بنی ہوئی تھی۔ کرسی کے اعلیٰ درجے پر 2 شیر بنے ہوئے تھے، ان کے اندر سوراخ تھا جس میں مشک و عنبر بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے تھے تو دونوں ہی شیر حرکت میں آ جاتے تھے، جس کی مدد سے مشک و عنبر تخت کے چاروں طرف چھڑکا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 ممبر سونے کے بچھ جاتے تھے، ان میں سے ایک ممبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سب سے بڑے عالم دین کا بچھا دیا جاتا تھا۔ پھر خود بخود ہی 70 سونے کے ممبر سامنے بچھ جاتے تھے، یہ بنو اسرائیل کے قاضی اور اس دور کے علماء اور سرداروں کے لیے ہوتے تھے۔ ان کے پیچھے 35 ممبر سونے کے بچھا دیے جاتے تھے جس کو خالی رکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے ممبر پر اپنا پہلا قدم رکھتے تھے تو کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جایا کرتی تھی۔ شیر اپنا دایاں قدم آگے کرتا اور گدھ اپنا بایاں پر پھیلا دیا کرتا تھا۔ جب حضرت سلیمان اپنا قدم دوسرے درجے پر رکھتے تھے تو گدھ اپنا دایاں پر بچھاتا اور شیر اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیا کرتا تھا۔ تیسرے درجے پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے تو ایک بہت ہی بڑا گدھ آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو تاج پہناتا تھا۔ اس کے بعد کرسی زور سے گھومنا شروع کر دیتی تھی۔ خدا باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پر بھیجا جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ دی اور دنیا کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے کی طرف لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سلطنت کی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ تخت اب کس ملک میں موجود ہے۔ یہ تخت دنیا کے مہنگے ترین تخت میں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر کے ساتھ ساتھ بہت ہی بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے علم، دولت اور بادشاہت کو رکھتا ہوں، تم ان میں سے کس چیز کو پسند کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے علم کو پسند کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو سلطنت اور دولت بھی عطا کر دی۔ قرآن مجید کی سورت کی آیت نمبر 35 میں
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بولا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کہ میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو بہت ہی بڑی سلطنت عطا کر دی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کی ہر چیز، انسان، جن، پرند، چرند، ہوا، حیوانات اور نباتات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت ہی بڑا تخت عطا کیا تھا، اس پر بیٹھ کر حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے تو ہوا تخت کو اڑا لے جایا کرتی تھی۔ اس طرح آپ دنیا کی سیر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا سے زمانہ کے باعث متروک اور پھر بالکل ہی ناپید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کو بھی بڑا تخت عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد کی بادشاہت کا تخت بہت ہی قیمتی تھا، جو اب لندن کے برٹش پارلیمنٹ میں ایک چرچ کے قریب پڑا ہوا ہے۔ وہ دنیا کا مہنگا ترین تخت تھا۔ نادر شاہ درانی اس تخت کو ایران لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بادشاہت صرف اور صرف خدا کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش کے لیے چند دن کا بادشاہ بنا کر پھر اس کی بادشاہت واپس لے لیتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ وحی لے کر آیا، اے سلیمان، ہم نے ہوا کو تمہارے تابع بنایا ہے۔ جب بھی کوئی انسان بات کرے گا تو یہ ہوا اس بات کو تمہارے تک پہنچا دے گی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر راوی نملہ سے ہو رہا تھا، وادی نملہ سے ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ایک چیونٹی کی آواز سنائی دی جو لشکر سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھی۔ وہ چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں جا کر چھپ جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے پاؤں تلے ہم سب کو نہ روند دے۔ حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق اس چیونٹی کو آپ کے پاس پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس چیونٹی سے کہا کہ تم یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تم کو روند دے گا؟ چیونٹی نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میں جانتی ہوں کہ آپ کا لشکر کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سب چیونٹیوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ میرا تو فرض ہے نا کہ میں اپنی جنتا کو ہر بات سے آگاہ کرتی رہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان سے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے والد کا نام حضرت داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ حضرت داؤد زخمی دلوں کو سکون و آرام مہیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کا نام حضرت داؤد تھا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے دریافت کیا، اے چیونٹیوں کی سردار، تمہاری سلطنت کی حدود کہاں تک ہے اور تمہاری چیونٹیوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیونٹیوں کی سردار نے عرض کی، اے حضرت سلیمان، ہماری سلطنت کا حدود اوربا 40,000 کوتوال ہوتا ہے، ان میں ہر ایک کے ماتحت 40,000 نقیب ہوتے ہیں، ہر ایک نقیب کی سلطنت میں 40,000 چیونٹیاں ہوتی